اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جیسے کہ ہم تمام جان رہے ہیں کہ ہم لوگ رمضان شریف کے تعلق سے چیزوں کو مکمل کر رہے تھے اور اس سے پہلے بھی جو ہے 2 کلاسز ہو چکی ہیں، آج ہماری 3rd کلاس ہے۔ تو جس نے بھی اس چیز کے بارے میں نہیں جانا جو کہ میں نے پہلے بیان کیا، تو وہ لوگ جو پیچھے کی جو ویڈیوز وغیرہ ہیں وہ دیکھ سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ چلے آگے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ رمضان کے جو ہے نا 4 نام ہیں۔ اچھا، میں نے بتایا تھا یا پھر یہ نہیں بتایا تھا؟ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا یا پھر نہیں بتایا تھا کہ رمضان کے جو ہے 4 نام ہیں؟ میرے حساب سے میں نے آپ لوگوں کو شاید کہ نہیں بتایا، ٹھیک ہے۔ تو ابھی یہیں سے شروع کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ رمضان المبارک کے کتنے نام ہیں؟ 4 نام ہیں۔ تو ماہ رمضان کا بھی کیا ہی خوب فیضان ہے کہ اس کے کیا ہے 4 نام ہیں۔ یہ پر بولا حضرت مفتی احمد یار خان نے ارشاد فرمایا ہے، کہاں پہ؟ نعیمی جو ایک بک ہے تفسیر نعیمی میں فرماتے ہیں کہ اس مبارک مہینے کے کل 4 نام ہیں۔ کیا نام ہے؟ کہ سب سے پہلا نام ہے ماہ رمضان، دوسرا ماہ صبر، تیسرا ماہ مواسات، چوتھا ماہ وسعت الرزق۔ تو اس میں اب ایکسپلین کریں گے کہ بھئی یہ نام کیوں ہے، ان کا کیا معنی ہے، ان کا کیا مطلب ہے۔ تو روزہ جو ہے نا وہ صبر ہے، صبر ہی تو ہے کہ بھئی پانی سامنے رکھا ہے لیکن صبر کیے ہوئے ابھی نہیں پینا، کھانا سامنے رکھا ہے لیکن صبر کیے ہوئے ابھی نہیں کھانا، ہے نا۔ حلال چیزوں مطلب کھانا پینا کون سا حرام ہے، روٹی کھانا کون سا حرام ہے، یا کچھ چیزیں کون سی حرام میں نہیں ہیں، لیکن اس وقت میں وہ ہمارے لیے جائز نہیں ہوتی، تو یہ کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ صبر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو روزہ کیا ہے؟ صبر ہے، اس لیے اس مہینے کا نام کیا رکھا ہے؟ صبر رکھا ہے۔ اور صبر کرنے کی جو جزا ہے، جو اس کا رزلٹ ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی ہے، اور وہ یہی مہینے میں رکھا جاتا ہے، یعنی کہ جو یہ رمضان کا مہینہ ہے اسی میں جو ہے وہ روزے رکھے جاتے ہیں، اسی لیے اسے ماہ صبر بھی بولتے ہیں۔ پہلی چیز ہو گئی۔ اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بھئی مواسات بھی نام ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ تو مواسات کے معنی ہے بھلائی کرنا۔ جو مواسات ہے اس کے معنی کیا ہے؟ بھلائی کرنا ہے۔ تو مواسات کے معنی ہے بھلائی کرنا، کیونکہ جو یہ مہینہ ہے اس مہینے میں کیا ہوتا ہے، جو یہ مہینہ ہے یہ والے مہینے میں سارے مسلمان سے خاص جو ہے جو رشتہ دار وغیرہ ہیں ان سے بھلائی کی نیت ہوتی کہ بھئی ہم ہر ایک کے ساتھ بھلا کریں، اور ان کو ان جو پیاسا ہے پانی پلائیں، جو بھوکا ہے کھانا کھلائیں، تو بہت ساری چیزیں ہوتی۔ تو یہ کیا ہے؟ بھلائی کرنے کے معنی میں بھی ہے۔ تو اس مہینے میں کافی لوگ دوسرے سے بھلائیاں کر رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے اسے ماہ مواسات بھی کہتے ہیں۔ تو اور یہ والا جو مہینہ ہے اس میں کیا ہے نا کہ رزق کی جو نا فراخی ہوتی ہے، یعنی کہ جو رزق ہوتا ہے، جو ہمارا جیسے بھائی یہ جو بھی رزق ہوتا ہے کہ آج کے دن بس ہمیں یہ مان لیجئے کہ دکان پہ ہمارے ابو گئے ہیں تو جو گراہک ہیں مان لیجئے کہ جتنے گراہک آنے ہیں اتنے ہی گراہک آئیں گے، ایک دن میں آج اتنے گراہک آنے ہیں تو اتنے ہی آئیں گے، ایک سے زیادہ آنے تو اس سے زیادہ آئیں گے۔ تو وہ کیا ہے نا، یہ کیا ہے نا پہلے سے چیزیں سیٹ ہو جاتی ہیں۔ تو اب کیا ہے نا اس مہینے میں جو رزق ہے اس کی کیا ہے وہ زیادہ ملنے لگتا ہے، کہ رزق کی فراخی یعنی کہ زیادتی بھی ہوتی ہے، کہ غریب بھی جو ہے نا نعمتیں کھا لیتے ہیں۔ اب اتنی زیادہ جو ہے نا زیادتی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اتنی زیادہ برکتیں فرماتا ہے اس مہینے میں
कि हम लोग अफ्तारियाँ बनाते हैं, बटवा भी देते हैं लोगों को हम, क्योंकि इस महीने में ये है ना भाई, गरीबों को भी खिलाएं। तो लोग इस अदालत में क्या करते हैं ना, गरीबों को भी खिला रहे हैं, पिला रहे हैं। तो क्या बोले कि इस महीने में जो जो रिज्क है उसकी ज्यादती भी होती है, कि गरीब भी जो है ना नेमतें खा लेते हैं, इसीलिए इसका नाम माहे वुसअतिर रिज्क भी है। ठीक है, तो ये क्या है, 4 नाम हो जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया। अच्छा, माह रमज़ान के लिए कुछ और भी बातें हैं जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। पहली क्या है कि काबा मुअज़्ज़िमा जो है, बहुत गौर करने की बात है, ठीक है, कि काबा मुअज़्ज़िमा मुसलमानों को बुला कर देता है, यानी कि हम वहाँ पे जाते हैं, है ना, काबा के पास जाते हैं, तो वो काबा को देखना सवाब, ये करना सवाब। तो क्या है कि काबा मुअज़्ज़िमा मुसलमानों को बुला कर देता है, और ये जो महीना है, यानी कि जो रमज़ान का महीना है, वो आकर रहमतें बांटता है। सुभान अल्लाह, कि रमज़ान का महीना आ रहा है, हमें थोड़ी रमज़ान के महीने के पास जाना पड़ता है, वो तो खुद आ रहा होता है ना, हमारे पास खुद आ रहा होता है कि भाई अब ये महीना, वो महीना, वो महीना, अब ये महीना है। तो कह रहे हैं कि जो रमज़ान का महीना है वो खुद हमारे पास आ रहा होता है रहमतें बांटने, ठीक है। गोया वो, यानी कि जो काबा है वो क्या है, एक कुआं है, और जो रमज़ान का महीना है वो रमज़ान शरीफ क्या है, दरिया है। कि भाई जो कुआं होता है ना, वो बस एक जगह खुदा हुआ होता है, हमें पानी लेना है तो हमें उसके पास जाना पड़ेगा, कुएं की तरफ जाओ। पर एक दरिया है ना, वो बह रहा होता है, चल रहा होता है, ऐसा नहीं है कि हमें वहीं जाना पड़ेगा जहां से वो शुरू हुआ है, वो कहीं लंबा जहां चाहे वहां तक बह के जा सकता है, ठीक है। तो रमज़ान शरीफ क्या है ना, एक दरिया है, और जो काबा है वो क्या दरिया है। अगर मान लो कि भाई अगर काबा दरिया है तो रमज़ान बारिश है। रमज़ान क्या है, बारिश है, कि भाई जब बरसती है तो खूब बरसती है। तो रमज़ान शरीफ की क्या बड़ी फजीलत है। अच्छा, आगे क्या है कि हर महीने में ख़ास तारीखें, और तारीखों में भी ख़ास वक्त में इबादत होती है ना। हर महीने में एक कोई ना कोई ख़ास तारीखें होती हैं, और ख़ास तारीखों में भी ना कुछ वक्त ऐसे मुकर्रर होते हैं कि उनमें इबादत की जाती है। मसलन बकरा ईद की जो है ना चांद रात हो गई, वो क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रात होती है, ठीक है ना। और तारीखों में हज जो है ना, हज मुहर्रम की 10वीं तारीख में अफजल, यानी कि जो हज है वो क्या है, मुहर्रम की 10वीं तारीख में अफजल। मगर माह रमज़ान में हर दिन, सॉरी मुहर्रम नहीं, जो बकरा ईद की बात हो रही है, जो अब क्या बताया जा रहा है कि भाई देखिए हज के लिए भी क्या टाइम मुकर्रर है, ठीक है। और रमज़ान शरीफ जो मुहर्रम है उसमें भाई उसकी 10वीं तारीख मुकर्रर है, ठीक है, 10वीं तारीख मुकर्रर है। कि भाई अब जब मुहर्रम आते हैं, हम लोग जानते हैं भाई 10वीं तारीख बड़ी इंपॉर्टेंट है, उस दिन हमें अपने घर कुरान खानियाँ करानी है, ये कराना है, वो कराना है, काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग लेके चल रहे होते हैं। अब भैया अब जो बकरा ईद होती है उसमें क्या होता है, उसमें जो है हम हज बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है भाई, हज हमें उन्हीं में ही करना है। तो क्या है कि कुछ ऐसे महीने हैं कि महीनों में तारीखें मुकर्रर है, और उन तारीखों में इबादतें, मतलब किस वक्त भी मुकर्रर है कि भाई कब क्या हमें करना चाहिए, कि कब ज़्यादा सवाब है। मगर माह रमज़ान में हर दिन हर वक्त इबादत होती है। रोज़ा इबादत, इफ्तार इबादत, इफ्तार के बाद जो है ना तरावी का इंतज़ार है ना, वो भी क्या है, इबादत होती है। बहुत सारी चीज़ें, पूरा सुबह से एक वक्त से जब उठते हैं जब तक पूरा दिन जो गुजरता है वो बस इबादत में ही चलता चला आता है। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये वाला रमज़ान में ये वाली तारीख में आप रोज़ा रखें या इस वक्त में ही इबादत करें, ऐसा नहीं है। ये रमज़ान का एक अपना ही बहुत बड़ा वो है, फजल है। अच्छा, आगे की तरफ चल रहे हैं। अब आगे क्या बोल रहे हैं कि भाई रमज़ान एक क्या है ना, भट्टी है। भट्टी समझते ना, जिसमें आग जल रही होती है, लकड़ियाँ डाल रहे होते हैं। तो रमज़ान ना एक भट्टी है
کہ جسے بھٹی گندے لوہے کو صاف اور صاف لوہے کو جو ہے نا مشین کا کچھ نہ کچھ حصہ بنا دیتی ہے، کہ بھائی وہ لوہا جب صاف ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے نا آگ کیا کرتی ہے بھائی، اس کو اتنا پگھلاتی ہے کہ وہ مشین کا کچھ نہ کچھ حصہ بن جاتا ہے، یعنی کہ اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے اس لوہے کی جو بڑا گندا ہوتا ہے، پر اس کی آگ جو ہے نا اس کی ویلیو بڑھا دیتی ہے۔ اور سونے کو جو ہے نا، جو سونے کا زیور ہے وہ بھی بنا کر استعمال کے لائق ہو جاتا ہے۔ جو سونا ہوتا ہے اس کو پگھلا کر آگ کیا کرتی ہے، ایک استعمال کے قابل بنا دیتی ہے۔ ایسے ہی جو ہے نا ماہ رمضان گناہ گاروں کو پاک اور صاف نیک لوگوں کے لیے درجے بڑھا دیتا ہے، یعنی کہ مسلمانوں کے دل صاف کر دے گا، مسلمانوں کے دل کو پاک کر دے گا رمضان جب آئے گا، اور کیا کرتا ہے کہ جو درجات ہوتے ہیں وہ بلند ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے، رمضان کی کچھ کیا ہے خصوصیات ہیں جو میں آپ لوگوں کو سمجھانے کی اور بتانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اچھا، اب آگے کیا ہے، آگے بتایا جا رہا ہے کہ رمضان میں نا نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گناہ ملتا ہے۔ بھائی جو رمضان ہے اس میں اگر ہم لوگ ایک نفل ادا کریں گے نا تو اس میں ہمیں فرض کے برابر ثواب ملے گا، اور ہم لوگ اگر رمضانوں میں فرض ادا کریں گے تو 70 گنا ہمیں ان فرضوں کا ثواب ملے گا۔ جیسے کہ ہم نے ایک فرض پڑھا تو یعنی کہ ہم نے 70 فرض پڑھ لیے، اس طرح سے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ جو رمضان میں مر جائے اس سے سوالات، جو مرنے کے بعد جو سوالات کیے جاتے وہ نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، وہ نہیں ہوں گے۔ تو یہاں تک آج میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گی، کیونکہ اس سے پہلے کافی سارا وقت میرا آپ لوگوں کو سمجھانے میں گزر گیا، معذرت چاہوں گی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں بھی آیا ہوگا، دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔